آپ گستاخی کا فتویٰ لیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے، جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی. پورے پاکستان کے علماء نے، اس کے اپنے مکتب کے علماء نے اسے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں، سدھر جا اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے. تو بھئی ایک گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے دے گا؟ پہلے وہ خود تو معافی مانگے، اپنے اوپر لگا داغ تو دھوئے. اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دینے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو میں اوپنلی دعوت دیتا ہوں کہ ابھی تو وہ جیل میں ہے. ایسی بات ہے تو جیل میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا نا، اسے کسی جگہ پہ کسی سیف ہاؤس میں بلایا جائے. مجھے اگر خانقاہی نظام والے نامزد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا بڑا بناتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے بڑے لے کر آؤ. وہ اہل حدیث کو کہتا ہے کہ اپنا بڑا لے کر آؤ مقابلے میں، وہ اہل سنت کو کہتا ہے اپنا بڑا لے کے آؤ، دیوبندیوں کو بھی کہتا ہے بڑا لے کے آؤ، شیعوں کو بھی کہتا ہے بڑا لے کے آؤ. تو خانقاہی نظام کا بھی تو کوئی بڑا ہوگا نا. تو اگر کوئی بڑا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آئیں مل بیٹھتے ہیں خانقاہی نظام والے، تو میں سرنڈر کروں گا، میں کسی کو بڑا بنا دوں گا. وہ بڑا جائے اور سیف ہاؤس میں کسی میں بیٹھے، کسی اچھی صاف جگہ بیٹھے جہاں پر مرزا بھی بیٹھے اور ہمارا وہ بڑا بھی بیٹھے. وہ جا کے اولیاء اللہ کے مسئلے پر اس کے ساتھ لڑے، علمی جنگ لڑے، اس کو ہرائے، پھر مزہ آئے گا. دیوبندیوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے، اہل حدیث کو کوئی مسئلہ ہے، بریلیوں کو مسئلہ ہے، تو پھر اسے علم کے میدان میں شکست دو جا کے. یہ کیا ہوا کہ سلپ آف ٹنگ کسی کے منہ سے ہوا، کوئی الفاظ نکل گیا اور تم نے اٹھا کے اس پر مدعا ڈال دیا اور جی توہین رسالت کر دی ہے. اس ساری لڑائی اپنی یہ لڑتا آیا. میں نے آپ کو بتایا میں سب سے بڑا ناقد ہوں، اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میرے جیسا بیان کسی ایک نے بھی نہیں دیا، کوئی جس نے دیا اس نے گالیاں ہی بولی. علمی بیان کسی نے نہیں دیا، صرف گالیاں دیتے رہے، تبرے کرتے رہے اس کے اوپر کہ فلانا پلمبر ہے، فلانا یہ ہے، فلانا ہے، لیکن علمی جواب نہیں دیا. میں نے علمی جواب دیا تو مولانا طارق جمیل سے بندے نے مجھے فون کیا. کوئی مذاق تو نہیں تھا، کہاں طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑا مبلغ ہے، لیکن میرے بیان میں حقیقت تھی تو اس نے کیا. تو میں اس کا سب سے بڑا ناقد تھا. میں نے سب سے زبردست علمی جواب اس کو دیا اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور جو گستاخیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، جو وہ چرب لسانی کا کام کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر مجھے غصہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہے تو میں ناموس رسالت کا فتویٰ اس پہ لگوا دوں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ میں مقابلہ نہیں کر سکا اولیاء اللہ کو ٹھیک ثابت کرنے میں. تو مجھے جب لگا کہ اب وہ گر رہا ہے تو میں اس کے اوپر چڑھائی کر دوں. یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی گر جائے اس کے اوپر چڑھائی کرو. ایمان والوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے میدان میں جنگ لڑیں، پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں. لہٰذا میں اپنے ملک کے اداروں سے گزارش کروں گا کہ یہ ناموس رسالت والا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب ہے. اس بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب جو بھی مسئلہ ہو، اس کو بیٹھ کے حل کرنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑی سوچ کے لوگ ہونے چاہیے، بہت بڑی عقل کے لوگ ہونے چاہیے، بہت بڑا دل اور دماغ رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے، جن میں کسی دوسرے کا موقف سننے کی طاقت موجود ہو، کسی دوسرے کا موقف سمجھنے کی طاقت موجود ہو.